السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معذرت چاہتا ہوں، ابھی کوئی باہر آ گیا تھا، میں جیسے ہی جوائن ان کرنے لگا تو کوئی باہر آ گیا تھا، تو مجھے تھوڑا سا لیٹ ہو گیا۔ اچھا، آج ہم سبق انشاءاللہ شروع کریں گے اپنا سورہ بقرہ آیت نمبر 84 سے۔ جی، آیت نمبر 84 84 کل ہم نے 4 and 85 and 86 آیت نمبر 84 85 اور 86۔ کل ایک سوال پوچھا تھا کسی بھائی نے کہ مجھے یاد نہیں رہا کنہوں نے، لیکن سوال کسی نے پوچھا تھا، اس سائٹ پہ آتے ہیں تو میں اس کا پھر جواب دیتا ہوں۔ اس سے پہلے ہم ریوائز کر لیتے ہیں آج کا سبق جو کل ہم نے پڑھا تھا، اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَإِذْ اور جب، اخذنا ہم نے لیا، میثاق پختہ عہد، بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، وبالوالدین اور والدین کے ساتھ، احسانا حسن سلوک کرو گے، احسان حسن سلوک نیک سلوک، وذی القربہ اور رشتہ داروں سے بھی، والیتاما اور یتیموں سے، والمساکین اور محتاجوں سے، وقولو اور تم کہو، للناس لوگوں سے، حسنا اچھی بات، وقولو للناس حسنا اور تم لوگوں سے اچھی بات کہو، واقیموا الصلاۃ اور تم نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ اور تم زکوٰۃ دو۔ کل بتایا تھا میں نے، قولو، اقیمو، آتو تینوں جو ہیں یہ امر ہیں۔ وقولو اور تم کہو، للناس لوگوں سے، حسنا اچھی بات، واقیموا اور تم قائم کرو، الصلاۃ نماز، وآتو اور تم ادا کرو، الزکاۃ زکوٰۃ، ثم تولیتم پھر تم پھر گئے، الا قلیلا منکم سوائے تم میں سے تھوڑوں کے، وانتم معرضون اور تم اعراض کرنے والے تھے۔ وَإِذْ اور جب، اخذنا ہم نے لیا، میثاقکم تم سے پختہ عہد، لا تسفکون دماءکم کہ تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے، ولا تخرجون انفسکم اور نہ ہی تم اپنے آپ کو، اپنے لوگوں کو قتل کرو گے، ولا تخرجون انفسکم اور نہ ہی تم اپنے لوگوں کو نکالو گے، من دیارکم ان کے گھروں سے، ثم اقررتم پھر تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون اور تم گواہ تھے اس بات پہ۔ یہ آیت سمجھنے والی ہے، اس آیت کو سمجھیں گے تو اگلی آیت حل ہو جائے گی۔ اس آیت میں جو یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے تم سے دو وعدے لیے تھے، لا تسفکون دماءکم کہ تم اپنے لوگوں کا خون نہیں بہاؤ گے، ولا تخرجون انفسکم اور نہ ہی من دیارکم اور نہ ہی تم اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالو گے۔ بائبل کا اگر ہم مطالعہ کریں تو باب جو بائبل کا جو کتاب خروج ہے اس میں یہ آتا ہے کہ یہود کے اوپر منع دو چیزیں بائبل میں خروج میں منع کی گئی تھیں، کہ ایک یہ کہ تم نے اپنے لوگوں کا خون نہیں بہانا، اپنے لوگوں سے لڑائی نہیں کرنی، یہودیوں کو منع کر دیا گیا تھا، اور اس کے بہت سارے حوالے ہیں۔ اگر آپ تفسیر کبیر جلد 2 اٹھا کے، یہ پہلا ہی رکوع ہے جلد 2 میں، اگر اس میں اس رکوع کے نیچے اس کی تفصیل پڑھیں تو بہت سارے حوالے مل جائیں گے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو ڈسکس کیا اور حوالے دیے باقاعدہ خروج کے، نحمیہ کے اور بھی دوسری کتابوں کے، بائبل میں سے، کہ دو چیزیں بڑے واضح طور پہ ان پہ منع کی گئی تھی۔ ایک یہ کہ تم نے لوگوں کا خون نہیں بہانا، یہ مراد ہے سمپل کہ جنگ نہیں کرنی، لڑائی نہیں کرنی، کہ تم نے لڑائی نہیں کرنی، اور دوسری یہ تھا کہ تم نے اب لوگوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالنا۔ اب یہ دو طرح سے ہو سکتا ہے گھروں سے نکالنا، ایک یہ کہ لوگوں کو لڑائی کے لیے مجبور کر دو کہ وہ تمہارے سامنے
آ کے لڑیں، مجبور ہو جائیں کہ اپنے گھروں سے نکلیں۔ دوسرا یہ کہ غلام نہ بنانا، بائبل میں جگہ جگہ یہ مسئلہ بیان ہوا ہے کہ تم دوسروں کو غلام نہ بناؤ، ان کو زندگیوں کے اوپر فیصلے نہ کرو، تو اس چیز سے بھی منع کر دیا قرآن کریم نے۔ تو یہ دو چیزیں اگر ذہن میں رہیں گی تو اگلی آیت کھل جائے گی۔ اب تھوڑی سی ہسٹری میں اگر ہم جائیں تو آج کل ریسنٹلی حضرت صاحب کے جو خطبات بھی میں حضور نے پچھلے 2-3 مہینوں میں اچھی طرح اس کا ذکر فرمایا ہے کہ مدینہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تو آپ کے آنے سے پہلے 2 مشرکین قبائل تھے وہاں پہ، اور 3 قبائل یہودیوں کے تھے۔ مشرکین کے قبائل جو 2 وہاں پہ آباد تھے بڑے بڑے، وہ اوس اور خزرج تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ نبوت سے پہلے یا آپ کی بعثت سے پہلے۔ اوس اور خزرج 2 مشرکین کے قبائل تھے۔ یہودیوں کے 3 قبائل وہاں پہ بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر تھے، یا نذیر بھی پڑھتے ہیں، بنو نذیر۔ یہ 3 قبائل یہودیوں کے وہاں پہ آباد تھے، اور وہ مدینہ میں آ کے آباد ہی اس وجہ سے ہوئے تھے کیونکہ ان کے علم کے مطابق، ان کے علماء کی تشریح کے مطابق ایک نبی کا ظہور ہونے والا تھا جس کا ظہور مدینہ میں ہونا تھا۔ اس لیے وہ قبائل کی شکل میں وہاں آ کے بیٹھ گئے تھے کہ جب وہ نبی آئے گا، بائبل کے مطابق جسے آتشی نبی کہا جاتا ہے، آگ جو اپنے ساتھ لے کے آئے گا، مراد تو یہ تھا کہ وہ ایسی شریعت لے کے آئے گا جو آگ کی طرح برائیوں کو جلا دے گی، لیکن انہوں نے اس کو ظاہر پہ محمول کر لیا، اور اس وجہ سے ان کو کچھ دقتیں بھی آئیں بعض لوگوں کو۔ تو یہ 2 قبائل مشرکین کے، اوس اور خزرج، جو بڑے مشہور 2 قبیلے تھے، آپس میں لڑتے بھی رہتے تھے، اور 3 قبائل جو یہود کے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ وہاں پہ آباد تھے۔ اب ان کی ایفیلیشن جس کو ہم حلیف کہتے ہیں، کہ اوس کے جو حلیف تھے بنو قینقاع اور بنو قریظہ جو تھے یہودیوں کے 2 قبائل، وہ اوس کے ساتھ تھے کہ ہم آپ کے ایلائز ہیں، ہم آپ کے ساتھ ایفیلیشن کر لیتے ہیں، اور بنو نذیر جو ہیں وہ خزرج کے ساتھ مل گئے۔ اب اوس اور خزرج کی چونکہ آپس میں لڑائیاں ہو رہی تھی، تو اب جب بھی اوس اور خزرج کی لڑائی ہوتی تو ان کے ایلائز ہونے کی وجہ سے، ان کے حریف ہونے کی وجہ سے ان قبائل کو بھی آپس میں لڑنا پڑتا تھا، کیونکہ ڈیوائیڈڈ تھے، تینوں ایک جگہ پہ نہیں تھے۔ اس لیے جو اوس کی طرف سے تھے وہ خزرج کے ساتھ جب لڑائی کرتے، تو خزرج کی طرف تھے بنو نذیر، تو آپس میں یہودیوں کی بھی لڑائی ہوتی۔ قرآن کریم نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دیکھو تمہیں بائبل میں پہلے سے منع کر دیا گیا تھا کہ تم اپنے لوگوں سے لڑائی نہ کرنا، اور ان کو گھروں سے نہ نکالنا، ان کے گھروں سے۔ تو تم کرتے کیا ہو کہ تم ڈیوائیڈ ہو گئے ہو آپس میں، کچھ لوگ اوس کے ساتھ مل گئے ہیں، کچھ خزرج کے ساتھ۔ جب ان کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے تو آپس میں ایفیلیشن ہونے کی وجہ سے تمہیں آپس میں لڑنا پڑتا ہے، لڑائی بھی کرتے ہو، ایک دوسرے کا خون بھی بہاتے ہو، اور پھر لڑائی کے بعد جو گروہ ہار جاتا ہے وہ دوسرے کے لوگوں کو قیدی بھی بناتا ہے، ان کو گھروں سے نکلنے پہ مجبور کرتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں تم پر حرام کر دی گئی تھی، تمہیں پہلے سے منع کر دیا گیا تھا۔ یہ جو تیسری آیت ہے 86، آیت نمبر 80، اس میں اس بیک گراؤنڈ کی طرف اشارہ ہے، ہسٹری کا، جو تاریخی لحاظ سے جو بات ہو رہی ہے یہود کے متعلق۔ تو اس لیے میں نے کہا، کل کسی نے سوال کیا تھا کہ یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے، تو اس کی بیک گراؤنڈ میں یہ سمجھنا ضروری ہے۔ اس ہسٹری کو، اگر اس تاریخ کو ہم سامنے رکھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ کی بعثت کے زمانہ یا اس سے تھوڑا پہلے وہاں پہ مدینہ کی تھی، تو یہ بات سمجھ آ جائے گی۔ تو اب یہ بات ہو رہی ہے اس آیت میں کہ ثم انتم ہؤلاء، اوپر بیان کیا کہ تمہیں دیکھو ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا، اذ اخذنا میثاقکم، جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، لا تسفکون دماءکم، کہ تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے۔ تو انہوں نے اپنا خون کیسے بہانا شروع کیا کہ آپس میں پارٹیز بن گئے، کچھ ان کے ساتھ مل گئے، کچھ ان کے ساتھ، تو جب لڑائی ہوتی تو آپس میں لڑنا پڑتا تھا، خون اپنے ہی لوگوں کا بہانا پڑتا تھا۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور نہ ہی تم اپنے لوگوں کو گھروں سے نکالو گے۔ اب ان کو قیدی بنا لیتے تھے، لڑائی کے بعد جنگی قیدی بنانا عام اصول تھا، تو جب قیدی بناتے تو ان کو گھروں سے بھی نکلنا پڑتا، ملک بدر ہونا پڑتا تھا۔
اس لیے دوسرا یہ منع کیا تھا کہ تم نے ان کو گھروں سے نکالنا. اس کا یہودیوں نے اقرار کیا تھا، وعدہ کیا تھا اور گواہ تھے اس پر. لیکن ہوا کیا عملاً، ثم انتم ہؤلاء، پھر تم وہ لوگ ہو، تقتلون انفسکم، تم اپنے ہی لوگوں کو قتل کرتے ہو. اب اس کی طرف اشارہ ہے جو یہود کے قبائل آ کے مدینہ میں آباد ہو گئے اور اوس اور خزرج میں تقسیم ہو گئے. دو گروہ ایک گروہ کے ساتھ ہو گئے، ایک گروہ دوسرے کے ساتھ. تو اوس کے ساتھ دو گروہ مل گئے جو بنو کینکا اور بنو قریظہ ہیں، اور خزرج کے ساتھ بنو نذیر مل گئے. تو فرمایا پھر تم وہ لوگ ہو، تقتلون انفسکم، تم اپنے لوگوں کا قتل کرتے ہو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، وتخرجون اور تم نکالتے ہو، فریقا ایک گروہ کو، منکم اپنے میں سے، من دیارہم ان کے گھروں سے. اور یہ غلامی کی شکل میں ہے، قیدی جنگی قیدی بنانے کی شکل میں ہے. تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، تم اپنے ہی لوگوں کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ مدد کرتے ہو ان کے دشمنوں کی. اپنے لوگوں کے خلاف تم ان کے دشمنوں کی مدد کر رہے ہو. جو گروہ بھی، چونکہ ڈیوائیڈ ہو گئے آپس میں سارے گروہ، تو جو بھی دوسرے کی مدد کرتا وہ دوسرے کے خلاف، مثلا اگر کوئی اوس کا حامی ہے اور وہ خزرج کے ساتھ لڑنے لگا ہے، تو جو گروہ اوس کی مدد کرے گا وہ خزرج کے ساتھ جو یہودی کا قبیلہ ہے ان کے تو خلاف مدد کر رہا ہے نا. تو یہ سارا سیناریو اگر ذہن میں ہو تو وہ یہ ترجمہ اور اس کی تفسیر سمجھنا آسان ہو جائے گا. سمپل ترجمہ بھی ابھی میں ان کا لفظی کر دوں گا، لیکن تفسیر سمجھا دی ہے کہ کیا مراد ہے. تظاہرون علیہم، تم ان کے خلاف مدد کرتے ہو، بالاثم گناہ کے ساتھ، بالعدوان اور زیادتی کے ساتھ. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کے آئیں. اب جب مخالف گروہ سے جنگ کی تو ان کے جو بھی لوگ قیدی بن کے آئیں گے، تفادوہم، تم ان کو فدیہ دیتے ہو، فدیہ دے کے پھر چھڑاتے ہو. دیکھو تمہیں ڈبل نقصان ہے. پہلا نقصان یہ ہے کہ تم اپنے ہی لوگوں سے لڑائی کرتے ہو. دوسرا نقصان یہ ہے کہ کچھ تو قتل ہو گئے جو قیدی بن کے آتے ہیں، پھر خود ہی پیسے جمع کرتے ہو ان کو چھڑانے کے لیے. ان کے کیونکہ یہ بھی بائبل کی بڑی پکی تعلیم ہے کہ یہودی کو غیر قوم والے قیدی نہیں بنا سکتے. بائبل میں کھلے طور پہ لکھا ہوا ہے کہ کسی یہودی کو کوئی غیر قوم کا شخص غلام نہیں بنا سکتا، قیدی نہیں بنا سکتا. اس پہ عمل کرنے کے لیے کہ چونکہ بائبل میں ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی یہودی قیدی نہیں بن سکتا، غلام نہیں بن سکتا، خود ہی چندہ جمع کرتے اور ان کو چھڑانے کی کوشش کرتے. خدا تعالیٰ کہتا ہے تمہیں تو منع کیا تھا کہ تم نے قیدی بنانا ہی نہیں. اب تمہیں ڈبل نقصان ہوتا ہے، قتل بھی کرتے ہو، اور جب وہ تمہارے پاس قیدی بن کے آتے ہیں تو فادوہم، تو تم ان کا فدیہ دیتے ہو. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ تم پر ان کا نکالنا ہی حرام کیا گیا تھا. تمہیں تو یہی حرام کر دیا گیا تھا کہ تم نے ان کو گھروں سے نکالنا ہی نہیں ہے، نہ لڑائی کی ریزن سے، نہ قیدی بنانے کی ریزن سے. تو جب تم نے پہلے حکم کو توڑا تو دوسرا تمہیں ایک اور نقصان یہ ہوا کہ اب انہی لوگوں کو چھڑانے کے لیے تمہیں خود ہی چندہ جمع کرنا پڑتا ہے اور ان لوگوں کو چھڑانا پڑتا ہے. تو خدا تعالیٰ کہتا ہے اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم کتاب کے بعض حصے پر تو ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کر دیتے ہو. اگر اس کا جواب وہ یہ یہودی دیتے کہ دیکھو ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی یہودی قیدی نہیں بنایا جا سکتا، اسے غلام نہیں رکھا جا سکتا، تو تمہیں یہ حکم یاد نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم اپنے لوگوں سے قتال نہ کرو، ان کو گھروں سے نکالو نہ، ان کو قیدی بناؤ ہی نہیں. تو یہ کیسی تمہاری عقل ہے کہ تم کتاب کے بعض جس حصے سے تمہیں فائدہ ہے اس پر ایمان لا رہے ہو، اور جس حصے سے تمہیں فائدہ نہیں اس پر اس کا انکار کری جا رہے ہو. یہ مثال بیان کر کے امت مسلمہ کو اصل میں جھنجھوڑا ہے کہ تم یہودیوں کے نقش قدم پہ نہ چلنا کل کو، کہ کتاب کے بعض حصے پر تو تم ایمان لے آؤ جس سے تمہیں اپنی ذات کا فائدہ نظر آتا ہو، اور بعض حصے کا انکار کر دو. حضرت صاحب نے بڑی پیاری مثال دی ہے تفسیر کبیر میں کہ ہم اگر اپنے خصوصاً سب کانٹیننٹ جو ہمارا بر صغیر ہے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان، سری لنکا وغیرہ، اس ایریا میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے لوگ آپ کو علاقوں میں بٹے ہوئے لوگ نظر آئیں گے. کہیں حج کے اوپر اتنا زیادہ زور ہوگا کہ باقی چیزوں کی پرواہ نہیں، حج کرنا ہے بے شک چوریاں کریں. پشاور کا علاقہ لے لیں، افغانستان کا علاقہ لے لیں،
حج کرنے پہ اتنا زیادہ زور ہے کہ زکوٰۃ دینی ہے کہ نہیں دینی اس پہ کوئی پتہ نہیں ہوگا، نماز کی پابندی ہے کہ نہیں ہے اس کا کوئی پتہ نہیں ہوگا، قرآن حج کرنے چل پڑیں گے، قرآن پڑھنا ہے ڈیلی نہیں پڑھنا، اس پہ عمل کرنا ہے نہیں پڑھنا، قرآن کے باقی احکامات پہ عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ اسی طرح مختلف جگہوں پہ مختلف قسم کے لوگ مل جائیں گے جو مختلف احکامات پہ عمل کرنے والے ہوں گے۔ حالانکہ خدا تعالیٰ منع کر رہا ہے کہ دیکھو ایمان لانا ہے تو کتاب کی سب باتوں پہ ایمان لاؤ، حج کرنا ہے تو حج کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ نماز پڑھو گے تو حج قبول ہوگا، زکوٰۃ دو گے تو حج قبول ہوگا، دوسروں پہ رحم کرو گے تو حج قبول ہوگا۔ یہ تو نہیں کہ باقی بدیاں تو تم کرتے رہو، باقی چیز نیکیوں کی طرف بدیاں نہ گئے، باقی نیکیوں کی طرف تو تمہاری پابند نہ ہو، حقوق العباد ادا کرنے کے تو پابند نہ ہو، اور نہ ہی تم زکوٰۃ دینے کے اتنے پابند ہو، لیکن حج کے چونکہ پیسہ جمع ہو گیا کیونکہ علاقے میں ایک تاثر ایسا کہ حاجی صاحب کے الوانا ہے، اس لیے بھاگے جاؤ حج کرنے۔ اس لیے مثال تو یہودیوں کی دی ہے، لیکن جھنجھوڑا امت محمدیہ کی ہے، جھنجھوڑا ہمیں ہی ہے کہ دیکھو تم پہ ایسا زمانہ نہ آئے کہ جب تم خود ہی فیصلے کرنے لگ جاؤ کہ اس حصے پر عمل کر لیتا ہوں اس پہ نہیں کرتا، تب تنزل شروع ہوگا، تب تم خدا تعالیٰ کی نظر میں گرو گے۔ افتؤمنون، کیا پس تم ایمان لاتے ہو ببعض الکتاب، کتاب کے بعض حصے پر، وتکفرون ببعض، اور بعض حصے کا تم انکار کر دیتے ہو۔ اور وہ میں نے بتایا ہے کہ یہ سارے احکامات بائبل کے ہی تھے، ان کو قتل نہیں کرنا، ان کو گھروں سے نکالنا، ان کو قیدی نہیں بنانا، غلام نہیں بنانا، یہ سارے احکامات تھے۔ تو جب تم نے قتل کر دیا، گھروں میں سے نکال دیا، تو تیسرے حکم کے اوپر عمل کرنا تمہارے لیے کیسے ضروری ہو گیا کہ یہودی قیدی نہیں ہو سکتا، اس کے چندہ جمع کرو، پہلے دونوں احکامات پہ عمل کرو، تیسرے پہ کرنا ہی نہیں پڑے گا۔ تم قتل نہ کرو، ان کو گھروں سے نکلنے پہ مجبور نہ کرو، قیدی نہ بناؤ، تو تمہیں فدیہ جمع ہی نہیں کرنا پڑے گا کہ یہودی قیدی نہیں رہ سکتا یا وہ غلام نہیں رہ سکتا، تو تیسرا آٹومیٹیکلی سالو ہو جائے گا۔ فما جزاء، پس کیا بدلہ ہے یا کیا سزا ہے اس شخص کی، من یفعل ذلک، جو ایسا کرے گا، منکم، تم میں سے، سوائے اس کے، سوائے اس کے، خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے اس کے لیے، جو اپنی مرضی سے کسی حکم پہ، جو حکم اس کو اچھا لگے اس پہ عمل شروع کر دے، اور جو حکم اچھا نہ لگے اس پر ہم عمل ترک کر دے، ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، یردون، وہ لوٹائے جائیں گے، الی اشد العذاب، سخت عذاب کی طرف۔ وَمَا اللَّهُ، اور اللہ، بغافل، غافل نہیں، ما نافیہ ہے، وَمَا اللَّهُ، اور اللہ نہیں ہے، بغافل، غفلت کرنے والا، اما، اس سے جو تعملون، تم عمل کرتے ہو۔ لمبی آیت تھی، تشریح طلب بھی تھی، کل جنہوں نے بھی سوال پوچھا جزاک اللہ ان کا، تو حل ہو جائے گی، ترجمہ سمجھنے بھی ترجمہ سمجھنے میں بھی مدد ملے گی۔ میں اس آیت کا ایک دفعہ پھر ترجمہ کر دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر ہم آگے چلیں گے۔ ثم، پھر، انتم ہؤلائی، تم وہ لوگ ہو، تقتلون انفسکم، تم اپنے لوگوں کو قتل کرتے ہو، وتخرجون، اور تم نکالتے ہو، فریقاً، گروہ کو، منکم، تم میں سے، من دیارہم، ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، تم تظاہرون علیہم، تم ان کے خلاف مدد کرتے ہو، دشمنوں کی مراد ہے، بریکٹ میں آئے گا، تم ان کے خلاف دشمنوں کی مدد کرتے ہو، بالاثم، گناہ کے ساتھ، والعدوان، اور زیادتی کے ساتھ، وَإِن يَأْتُوكُمْ، اور اگر وہ تمہارے پاس آئیں، اسارا، قیدی ہونے کی حالت میں، تفادوہم، تو تم ان کا فدیہ ادا کرتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ، اور یہ تمہارے اوپر حرام قرار دیا گیا تھا، تمہارے اوپر حرام قرار دیا گیا تھا، اگر تم ان کو گھروں سے نکالتے ہی نہ تو نہ وہ قیدی بنتے، نہ تمہیں چھڑانا پڑتا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو، وتکفرون ببعض، اور بعض حصے کا انکار کر دیتے ہو۔ فما جزاء، پس کیا بدلہ ہے، من یفعل، جو کرے گا، ذالک، یہ، تو جو ایسا کرتا ہے، یعنی کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتا ہے اور بعض پر نہیں لاتا، ایسے شخص کے
کیا بدلہ ہے، اس کو کیا سزا مل سکتی ہے؟ منکم، تم میں سے، تو فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تم میں سے جو کوئی بھی ایسا کرے گا اس کے لیے کیا سزا ہو سکتی ہے؟ الا خزی فی الحیات الدنیا، سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں اس کے لیے رسوائی ہے، و یوم القیامتی، اور قیامت کے دن، یردون، وہ لوٹائے جائیں گے، الی اشد العذاب، ایک سخت عذاب کی طرف، وما اللہ بغافل، اور اللہ غافل نہیں ہے، عما تعملون، اس سے جو تم اعمال کرتے ہو۔ یہاں تک ہم نے کل پڑھ لیا تھا، آج کا نیا سبق یہاں سے شروع ہوگا 87۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، الذین، جنہوں نے اشترو، انہوں نے خریدا، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، بالآخرتی، آخرت کے مقابلے میں، با یہاں پہ مقابلے کے لیے ہے، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، الذین، جنہوں نے اشترو، انہوں نے خریدا، الحیات الدنیا، الحیات زندگی، یا دنیا، دنیا کی، انہوں نے دنیا کی زندگی کو خریدا، بالآخرہ، آخرت کے بدلے میں۔ کیسے؟ کہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دی اپنی خواہشات کے مطابق ان پہ عمل کر کے، اور آخرت میں جواب دینا پڑے گا خدا تعالیٰ کو، کیا اس کی پرواہ نہیں کی؟ تو انہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہے آخرت کے مقابلے میں، اس لیے اپنی خواہشات کی، جس حصے پہ دل چاہتا ہے ایمان لے آتے ہیں، اور جس حصے پہ دل نہیں چاہتا نہیں لے کے آتے۔ فلا یخفف عنہم العذاب، یخفف، وہ کم کیا جاتا ہے، یا وہ ہلکا کیا جاتا ہے، مجہول ہے، مضارع ہے، یخفف، وہ کم کیا جاتا ہے، فلا یخفف، پس نہیں کم کیا جائے گا، عنہم، ان سے، العذاب، عذاب، ولا ہم، اور نہ ہی وہ، ینصرون، مدد دیے جائیں گے، ینصرون، وہ مدد دیے جاتے ہیں، جمع ہے، مجہول ہے، مضارع ہے، یخفف مجہول ہے، مضارع بھی ہے لیکن جمع نہیں ہے، مفرد ہے، سنگولر ہے، ینصرون پلورل ہے، جمع ہے، لیکن مضارع اور مجہول کامن ہے دونوں میں۔ فلا، پھر اس آیت کا ترجمہ کرتا ہوں، اولئک، یہی لوگ ہیں، الذین، جنہوں نے اشتروا الحیات الدنیا، انہوں نے دنیا کی زندگی کو خریدا، بالآخرہ، آخرت کے مقابلے میں، فلا یخفف، پس نہیں کم کیا جائے گا، عنہم، ان سے، العذاب، عذاب، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور لقد، یقیناً، آتَيْنَا، ہم نے دی، موسیٰ کو، الکتاب، کتاب، وَلَقَدْ، اور یقیناً، آتَيْنَا، ہم نے دی، موسیٰ الکتاب، موسیٰ کو کتاب، وَقَفَّيْنَا، مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، قَفَّيْنَا، ہم نے پیچھے لگا دیا، قفا یقفو، قفینا، ہم نے، یہاں ترجمہ حضور نے مسلسل کا کیا ہے، قفینا، جب پیچھے لگانے سے مراد یہ ہے کسی کی اتباع میں بھیجنا، فالو اپ میں بھیجنا، وقفینا من بعدہ بالرسل، اور ہم نے اس کے بعد مسلسل رسول بھیجے، اس کے پیچھے رسول لگا دیے، مراد ہے حضرت موسیٰ سے بنی اسرائیل شروع ہوئے ہیں، سلسلہ موسویہ، اس کے بعد بنی اسرائیل میں سینکڑوں انبیاء آئے، تو قفینا اس انبیاء کے سلسلے کے بھیجے جانے کے اوپر اشارہ کر رہا ہے۔ قفینا لفظی ترجمہ ہوگا ہم نے مسلسل بھیجا یا ہم نے بھیجا، وقفینا، اور ہم نے بھیجا، من بعدی، اس کے بعد، بالرسل، رسولوں کو، پہلے ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، پھر ہم نے اس کے بعد ان مسلسل رسول ہم بھیجتے رہے اس کتاب کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، کہ وہ کتاب جا کے نافذ العمل بنائیں، لوگوں کو وہ تعلیم سکھائیں، تو موسیٰ کو ہم نے کتاب دی، وقفینا من بعدہ، اور اس کے بعد ہم نے مسلسل بھیجے، بالرسل، رسولوں کو بھیجا، وآتینا عیسی ابن مریم البینات،
وآتینا اور ہم نے دی عیسیٰ ابن مریم کو البیناتی کھلی کھلی نشانیاں، یا کھلے کھلے نشان کریں گے تو پھر مذکر ترجمہ ہو جائے گا وآتینا عیسیٰ ابن مریم البیناتی، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلے کھلے نشان دیے، وَأَيَّدْنَاهُ اور ہم نے اس کی مدد کی، ہم نے اس کی تائید کی۔ ہم کہتے ہیں حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز، ایدہ اللہ ان کی مدد کرے، ہم دعا دیتے ہیں ایدہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے، تائید فرمائے، اللہ ہیلپ کرے ان کی، تو یہ ایدنا ہے، ہم نے مدد کی، ہم نے تائید کی، خدا تعالیٰ کی طرف ضمیر ہے۔ وآتینا عیسیٰ ابن مریم اور عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے دی یا ہم نے دیے البینات کھلے کھلے نشانات، وأیدناہ اور ہم نے اس کی مدد کی بروح القدس فرشتوں کے ساتھ یا روح القدس کے ساتھ۔ افکلما جاءکم رسول، آ اور فا الگ کر لیں گے تو کلما جب کبھی، آ کیا، فا پس، آفا پس کیا، کلما جب بھی، جاءکم تمہارے پاس آئے، رسول رسول، بما لا تہوا انفسکم، اب یہاں پہ نفسن کا ترجمہ نہ لوگ ہوگا، نہ روح ہوگا، نہ انسان ہوگا، دل ہے، نفسن دل کو بھی کہتے ہیں، بما لا تہوا انفسکم جنہیں تمہارے دل پسند نہیں کرتے تھے۔ پھر کرتا ہوں اس کا ترجمہ، آفا کلما کیا پس جب بھی، جاءکم رسول تمہارے پاس رسول آئے یا رسول آیا، بما لا تہوا انفسکم بما اس کے ساتھ جو، لا تہوا انفسکم تمہارے دل پسند نہیں کرتے تھے، تہوا مؤنث کا صیغہ ہے، انفس جمع ہے نفس ان کی، جب جمع آتی ہے تو اس کے لیے مؤنث کا صیغہ آتا ہے، تہوا کا لفظی ترجمہ ہے وہ پسند کرتی ہے، لیکن یہاں پہ تہوا انفسکم ہے، تمہارے دل پسند کرتے ہیں، لا نافیہ ہے، لا تہوا انفسکم جو تمہارے دل پسند نہیں کرتے تھے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کبھی بھی کوئی رسول ایسی تعلیم دے کے آیا جسے تمہارے دل پسند نہیں کرتے تھے تو تم نے کیا کیا، استکبرتم تم نے تکبر کیا، ففریقا کذبتم پس تم نے ایک گروہ کو تو جھٹلا دیا، وفریقا تقتلون اور ایک گروہ کو تم قتل کرنے لگے۔ پھر اس آیت کا ترجمہ کرتا ہوں، وَلَقَدْ اور یقیناً آتینا ہم نے دی موسیٰ الکتابہ موسیٰ کو کتاب، وقفینا اور ہم نے مسلسل پیچھے بھیجے، من بعدہ اس کے بعد یعنی موسیٰ کے بعد، بالرسل رسول، اور موسیٰ کے بعد ہم نے مسلسل رسول بھیجے، وآتینا عیسیٰ ابن مریم اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو دی البینات نشانیاں کھلی کھلی نشانیاں، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلے کھلے نشانات دیے، وَأَيَّدْنَاهُ اور ہم نے اس کی مدد کی، بروح القدس روح قدس کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ۔ آفا پس کیا، کلما جب کبھی بھی، جاءکم رسول تمہارے پاس رسول آیا، بما اس کے ساتھ جو، لا تہوا انفسکم تمہارے دل پسند نہیں کرتے تھے، استکبرتم تم نے تکبر کیا، ففریقا کذبتم پس ایک فریق کو تو تم جھٹلاتے ہو، وفریقا تقتلون اور ایک فریق کو ایک گروہ کو تم قتل کرتے ہو۔ تو تہوا ہے جو یہاں پہ یاد رکھنے والا، دو الفاظ ہیں جو نئے آئے ہیں، ایک قفینا ہے اور ایک تہوا ہے۔ قفینا ہم نے مسلسل بھیجا، تہوا وہ ناپسند کرتی ہے۔ ہوا یہوی ہویت ان کا لفظ قرآن کریم نے کئی معنوں میں استعمال کیا ہے، ابھی تک ہم نے صرف اس کو خواہشات یا ناپسندیدگی کے معنوں میں پڑھا ہے، اس لیے ہم اسی تک محدود رہیں گے، آگے جب یہ اور معنی میں آئے گا تو پھر ہم اس کو اور معنوں میں بھی پڑھیں گے۔
اور انہوں نے کہا قلوبنا ہمارے دل غلف پردے میں ہیں، غلف پردہ، غلاف ہم کہتے ہیں کہ جو کور ہوتا ہے، رضائی کا غلاف ہوتا ہے، تکیے کا غلاف ہوتا ہے، تو غلاف ہے غلفن، غلافن پردہ، کور. وقالو اور انہوں نے کہا قلوبنا غلف ہمارے دل تو پردے میں ہیں، ہمیں نہیں آپ کی باتیں سمجھ آتی ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں، بل نہیں، بلکہ دل پردے میں نہیں ہے. لعنہم اللہ بکفرہم، اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے لعنت کر دی ہے ہم پہ. ان کو کیوں حقیقت سمجھ نہیں آتی؟ اس وجہ سے کہ ان کے دلوں کو لعنت کر دی ہے. لعنت کیا ہے؟ لعنہ کا لفظی ترجمہ ہے اس نے اسے چھوڑ دیا. تو خدا کی لعنت کیا ہے؟ خدا اپنا ساتھ چھوڑ دیتا ہے اس کے اوپر. جب خدا کا ساتھ چھوٹ جائے گا کسی شخص سے تو دنیا میں ذلیل و خوار ہی ہوگا. اس نے پھر دنیا میں obviously دنیا میں نقصان ہی اٹھانا ہے. تو لعنت سے یہ مفہوم ہے، لعنہ اس نے اسے چھوڑ دیا. ہم کہتے ہیں شیطان ملعون ہے. کیوں کہتے ہیں ملعون؟ ملعون کہتے ہیں ایسی چیز کو جسے چھوڑ دیا جائے. تو خدا تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے شیطان کو چھوڑ دیا ہے کہ جا جو تو نے کرنا ہے کر، میرے بندوں کو تو بہرحال نہیں برگلا سکتا. تیرا ساتھ وہی لوگ دیں گے جو میرے بندے نہیں ہیں، جو تیرے ہی ساتھی ہیں. اس لیے شیطان کو ہم لعین بھی کہتے ہیں، ملعون بھی کہتے ہیں. تو لعنہ کا لفظی ترجمہ ہے اس نے اسے لعنہ ہو، اس نے اسے چھوڑ دیا. تو ہم اس سے پھر لعنت کا مفہوم کرتے ہیں، قرض کرتے ہیں کہ اس نے اس پہ لعنت ڈال دیا، مرادہ چھوڑ دیا. بل لعنہم اللہ بکفرہم، اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی ہے. فقلیلا ما یؤمنون، پس بہت ہی تھوڑا ہے جو وہ ایمان لاتے ہیں. غلفن نیا لفظ ہے پردے. وقالو اور انہوں نے کہا قلوبنا ہمارے دل غلفن پردے میں ہیں. بل نہیں بلکہ لعنہم اللہ اللہ نے لعنت کی ہے ان پر. لعنہ کا ان کی ضمیر کفار کی طرف جا رہی ہے. بل نہیں بلکہ لعنہ اس نے لعنت کی ہم ان پر، اللہ اللہ نے، لعنہم اللہ اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے انکار کی وجہ سے. فقلیلا ما یؤمنون، فقلیلا بس تھوڑا ہے، ما یؤمنون جو وہ ایمان لاتے ہیں. یہ ما نافیہ نہیں ہے، موصولہ ہے، جو کا ترجمہ ہوگا اس کا. فقلیلا بس تھوڑا ہے، ما یؤمنون جو وہ ایمان لاتے ہیں. ولما جاءہم کتاب اور جب ان کے پاس کتاب آئی، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، مصدق تصدیق کرنے والی تھی، لما اس ان کے پاس تھا. ولما جاءہم کتاب پس جب ان کے پاس کتاب آئی، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، مصدق تصدیق کرنے والی تھی، لما معہم اس کی جو ان کے پاس تھا. مراد ہے کہ جب خدا تعالیٰ کی طرف سے نئی تعلیم آ گئی قرآن کریم کی شکل میں، جو تصدیق کرنے والی تھی، ٹیسٹیفائی کرنے والی تھی، لما معہم اس تعلیم کی جو آلریڈی ان کے پاس تھی. یعنی قرآن کریم پہلے موجود جتنی بھی کتب ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے، ان کی شہادت دیتا ہے کہ ہاں وہ خدا کی طرف سے تھی. اس میں سے جو ضروری تعلیم تھی قرآن نے اپنے اندر لے لی، اور جو وقت کے لحاظ سے اب ضرورت نہیں تھی چھوڑ دیا اس کو. اس کی طرف اشارہ کیا. ولما جاءہم کتاب اور جب ان کے پاس کتاب آئی، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم وہ کتاب تصدیق کرنے والی تھی اس تعلیم کی جو ان کے پاس ہے. وکانو من قبل اور وہ اس سے پہلے تھے، یستفتیحون یستفتیحون وہ مدد مانگتے ہیں، وہ فتح کی دعا کرتے ہیں. وکانو من قبل اور اس سے پہلے وہ تھے، یستفتیحون مدد مانگتے تھے. وکانو من قبل یستفتیحون
اور وہ اس سے پہلے مدد مانگتے تھے، علی الذین ان لوگوں کے خلاف کفروا جنہوں نے کفر کیا۔ علی خلاف کے معنوں میں ہے، لفظی ترجمہ میں نے بتایا ہے، وا اور کانو وہ تھے، من قبل اس سے پہلے، یستفتحون وہ مدد مانگتے ہیں، علی الذین ان لوگوں کے خلاف کیا۔ وا محاورہ چھوٹے ٹکڑوں میں کرنا پڑے گا، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ اور وہ اس سے پہلے مدد مانگا کرتے تھے، علی الذین کفروا ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے کفر کیا۔ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، فلما جاءہم پھر جب ان کے پاس آ گیا، ما عرفوا جسے انہوں نے پہچان لیا، عرفوا انہوں نے پہچان لیا، ما عرفوا جسے انہوں نے پہچان لیا، کفروا بھی تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، مراد ہے کلام اللہ۔ فلما جاءہم پھر جب ان کے پاس وہ کلام آ گیا، ما عرفوا یا وہ رسول آ گیا جو وہ خدا تعالیٰ کی شریعت لے کے آیا، جنہوں نے جس نے ان کو فتح دلانی تھی، فلما جاءہم پس جب وہ ان کے پاس آ گیا، ما عرفوا بھی جسے انہوں نے پہچان لیا، کفروا بھی تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ فلعنت اللہ علی الکافرین پس اللہ کی لعنت ہو کافروں پر۔ پھر اس آیت کا ترجمہ کرتا ہوں، آیت نمبر 90 کا، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ اور جب ان کے پاس کتاب آئی، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، مصدق تصدیق کرنے والی تھی، لما معہم اس کی جو ان کے پاس ہے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ اور وہ اس سے پہلے تھے، یستفتحون وہ مدد مانگا کرتے تھے، وَكَانُوا یستفتحون من قبل اور وہ اس سے پہلے مدد مانگا کرتے تھے، علی الذین کفروا ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے انکار کیا تھا۔ فلما جاءہم پھر جب ان کے پاس آیا، ما عرفوا جسے انہوں نے پہچان لیا، کفروا بھی تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ فلعنت اللہ پس لعنت ہو اللہ کی، علی الکافرین کافروں پر۔ بئس ما اب یہ خدا تعالیٰ بتا رہا ہے کہ دیکھو پہلے خود ہی مدد مانگا کرتے تھے کافروں کے خلاف کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غلبہ عطا کر، ہمیں مدد عطا کر ان لوگوں کے جو مانتے نہیں ہیں۔ تو جب خدا نے تعلیم اور رسول عطا کر دیا جسے انہوں نے پہچان بھی لیا اپنی تعلیم کی روشنی میں، تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ پہچاننے کے بعد جب انکار کر دیا تو پھر خدا تعالیٰ کی لعنت پڑی ان کے اوپر، خدا نے پھر ان کا ساتھ چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے جاؤ تم ذلیل و خوار ہوتے رہو۔ اب یہ جو سودا انہوں نے کیا ہے کہ پہچاننے کے بعد خدا کے رسول اور اس کی تعلیم کو نہیں پہچانا اور دنیا کو مقدم رکھا، اس کی تشریح اگلی آیت میں آئے گی کہ اس کے بدلے میں ان کو کیا ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بئس ما کیا ہی برا ہے، اشتروا بھی انفسہم اشتروا بھی اشتروا جو انہوں نے لیا بھی اس کے ذریعے سے، انفسہم اشتروا بھی انفسہم مراد ہے کیا ہی برا سودا ہے جس کے ذریعے سے انہوں نے اپنے نفسوں کو بیچ ڈالا۔ اشترا لینے کے لیے بھی ہے، اشترا کا فعل خریدنے کے لیے بھی ہے، اور اشترا کا فعل فروخت کرنے کے لیے بھی ہے، بیچنے کے لیے بھی ہے۔ تین معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لینا، خریدنا، فروخت کرنا۔ تو بئس ما اشتروا بھی بہت ہی برا ہے جو انہوں نے بیچا۔ بئس ما بھی مراد ہے بئسا لفظ ما کو الگ کر دیں سمجھنے کے لیے، بئسا بہت برا ہے، ما جو، اشتروا بھی جس کے بدلے میں انہوں نے بیچا، انفسہم اپنی جان کو، وہ کیا ہے، ان یکفروا کہ انہوں نے انکار کر دیا، بما انزل اللہ اس کا جو اللہ نے نازل کیا، باغین سرکشی کرتے ہوئے، باغین سرکشی کرنا، بغاوت کرنا، انہوں نے سرکشی کرتے ہوئے اس کا انکار کر دیا جو اللہ نے نازل کیا تھا۔ ان ينزل اللہ من یہ کہتے ہوئے کہ ان ينزل اللہ کہ اللہ نازل کرتا ہے، من فضلہ
اپنے فضل سے علی من یشاء من عبادی اپنے بندوں میں سے جس پر وہ چاہتا ہے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا مشکل ہے ترجمہ با محاورہ بنانا, لفظی ترجمہ آسان ہے لیکن آیت کو مکمل کرنے کے بعد میں پھر اس کا آرام سے کر دیتا ہوں. فباؤ پس وہ لوٹے بغضب غضب کے ساتھ علی غضب غضب پر, وہ غضب کے بعد غضب کے ساتھ لوٹے, یعنی خدا جب انہوں نے خدا تعالیٰ کے اس بات کا انکار کر دیا کہ انہوں نے ہماری خواہش کے مطابق کیوں نہیں کوئی رسول بھیجا, خدا تعالیٰ کہتا ہے یہ تو خدا کا فضل ہوتا ہے کہ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے عطا کرے, لوگوں کی خواہشوں کے مطابق تو رسول نہیں آیا کرتے, نہ کلام نازل ہوا کرتا ہے. تو فباؤ بغضب علی غضب, پس وہ غضب کے بعد غضب پر لوٹے, مراد ہے ان کے اوپر بار بار خدا کا غضب ہوا, بار بار انکار کی وجہ سے. وللکافرین عذاب مہین, اور کافروں کے لیے عذاب ہے, مہین رسوا کرنے والا, ذلیل کرنے والا. اس آیت کا ترجمہ پھر کرتا ہوں. بئسا بہت برا ہے, ما جو اشترو انہوں نے بیچا بھی اسے, ما اشترو بھی جو انہوں نے بیچ ڈالا اپنی جانوں کو, بہت ہی برا ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا. ٹھیک ہے, سمپل ترجمہ بئسا الگ لفظ ہے, بئسا بہت برا, ما بھی جس کے بدلے میں اشترو انہوں نے بیچا, تو ما اور بھی کو اگر اکٹھا کر لیں گے تو ترجمہ آسان ہو جائے گا. بئسا بہت برا ہے, ما بھی جس کے بدلے میں اشترو انہوں نے بیچ ڈالا, انفسہم اپنی جانوں کو, ان یکفرو کہ وہ انہوں نے انکار کر دیا, بما انزل اللہ جسے اللہ نے نازل کیا تھا, باغین سرکشی کرتے ہوئے, ان ینزل اللہ کہ اللہ نازل کرتا ہے, من فضلی ہی اپنے فضل سے, علی من یشاء جس پر وہ چاہتا ہے, من عبادی اپنے بندوں پر. اس بات کے خلاف انہوں نے, خدا تعالیٰ تو اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے فضل کے ساتھ کلام کو نازل کرتا ہے, اس کے خلاف انہوں نے اس کا انکار کر دیا. ماننا تو حق تو یہ تھا کہ اس کو مانتے, لیکن انہوں نے سرکشی کرتے ہوئے اس کا انکار کر دیا. فباؤ پس وہ لوٹے بغضب غضب کے ساتھ, علی غضب غضب پر, پس وہ غضب پر غضب کے ساتھ لوٹے, مراد ہے خدا کو بے انتہا غصہ دلا دیا, اس لیے بار بار سزائیں پائیں انہوں نے. وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب ہے, مہین رسوا کرنے والا. آخری آیت پھر ایک دفعہ کر دیتا ہوں, مشکل ہے تھوڑی سی ترجمے کے لحاظ سے. آیت نمبر 91, بئسا بہت برا ہے, ما بھی جس کے بدلے میں اشترو انہوں نے خریدا, انہوں نے بیچا, انفسہم اپنی جانوں کو, ان یکفرو کہ انہوں نے انکار کر دیا, بما اس کا جو انزل اللہ نے نازل کیا, باغین سرکشی کرتے ہوئے. من فضلی کہ اللہ نازل کرتا ہے, من فضلی ہی اپنے فضل سے, علی من یشاء جس پر وہ چاہتا ہے, من عبادی اپنے بندوں میں سے. فباؤ بغضب علی غضب پس وہ غضب کے ساتھ غضب کے ساتھ لوٹے. وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب ہے, مہین رسوا کرنے والا. اور آج ہم اس کو یہیں پہ ختم کریں گے, انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر یہاں سے شروع کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.